بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف علمی، فکری، دینی موضوعات میں ایک وقفہ کر کے آپ حضرات کی جانب سے جو سوالات ہمیں ای میل کے ذریعے اور بذریعہ فون پہ موصول ہوتے ہیں وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان پر بھی ان کا نقطہ نظر سامنے آئے۔ اسی سلسلے کی یہ نشست ہے، آغاز کرتے ہیں حضرت صاحب کے مسئلہ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب، ایک تفصیلی استفادے کے لیے سوال نامہ ہمیں موصول ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس سوسائٹی میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ مذہبی نوعیت کے ابہامات، اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں غام صاحب کی خدمت میں وہ رکھیں۔ آغاز کرتے ہیں سلسلے کا۔ جو پہلا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو علم اس وقت موجود ہے، جو کچھ دین کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں ایک خاتون کا مسلمانوں کے معاشرے میں، ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر کیا رول ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کیا دین، مذہب، قرآن، سنت اس بارے میں براہ راست کوئی بات کرتے ہیں کہ عورتیں کسی معاشرے کے اندر کہاں کھڑی ہوں گی، کیا ذمہ داریاں انجام دیں گی، ان کے حقوق و فرائض کی کیا نوعیت ہوگی؟ مسلمانوں کی معاشرت میں خواتین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرے نزدیک ہمارے دین نے اس معاملے میں کوئی معمولی درجے کی مداخلت بھی نہیں کی۔ یعنی مردوں کو کیا کرنا ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہیں، جو شخصیت انہیں عطا فرمائی ہے، اس کا ادراک انسان کرتا ہے اور اس کے ادراک کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے۔ یہ ادراک جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں کرتی ہیں۔ عورتیں اپنے لیے تعلیم کا فیصلہ کریں گی، عورتیں اپنے لیے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کریں گی یا کام نہ کرنے کا فیصلہ کریں گی، یہ سب انہیں اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے۔ میرے علم کی حد تک قرآن مجید میں، اسی طرح سے حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کا کوئی دائرہ عمل متعین کرتی ہو۔ میں نے ہمیشہ اس پر نقد کر کے بتایا ہے کہ یہ بات بالعموم کہہ دی جاتی ہے کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ یہ معاشرتی فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے انسانی تمدن میں ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنیاد تہذیب، ثقافت، روایات، عرف ہوتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ عورتیں کیا کریں، مرد کیا کریں، آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ جب لوگ اٹھتے تھے، درختوں کا پھل توڑ لیتے تھے، کھا لیتے تھے، شکار کرنے کے لیے نکل گئے ہیں۔ تو جو حالات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے لوگوں کا کردار بھی طے ہوتا رہتا ہے، اور اس میں انسان کی جسمانی ساخت، اس کی صلاحیتیں، اس کی افتاد طبع، اس کا مزاج، 10 چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تنوع رکھا ہے۔ ہمارے دین میں عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے آداب زیر بحث آئے ہیں۔ یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ اس دنیا میں عورتوں اور مردوں کو ملنا ہے، اور یہ محض رشتہ داری کی بنیاد پر ہی نہیں ملنا، کام کے اوقات میں بھی ملنا ہے، گھروں میں بھی ملنا ہے، مجالس میں بھی ملنا ہے۔ ملنے جلنے کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری کشش رکھی ہے وہ کسی فتنے کا باعث نہ بننے پائے، تاکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی پاکیزہ رہے۔ یہ پاکیزگی کیوں مطلوب ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے دین میں مرد اور عورت کے تعلق کو بچے کی پیدائش کے لیے بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ زوجین کے اس تعلق کے حدود آداب خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں۔ اس رشتے کی پاکیزگی کو قائم رکھنے، اس کی وفاداری کو قائم رکھنے کے لیے آداب بتائے گئے ہیں۔ ان کا تعلق ملنے جلنے کے آداب سے ہے، جسے ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں۔ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورتوں کا دائرہ عمل کیا ہے اور مردوں کا دائرہ عمل کیا ہے۔ وہ آزاد ہیں، اپنے دائرہ عمل کا خود انتخاب کریں۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو، شوہروں کو، ایک درجہ فضیلت بھی دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اب آپ نے ان کا اوبیڈینٹ بن کے رہنا ہے، خاندان کے سربراہ بنیں گے، اس وجہ سے کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جب دین ایک پارٹی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے اور فطرت کی بنیاد پہ کرتا ہوگا، عقلی بنیادوں پہ کرتا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ کیا خواتین کا دائرہ عمل سوسائٹی کے اندر طے نہیں ہو جاتا کہ اگر ایک کمانے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو اب ظاہری بات ہے دوسرے نے گھر در کی ذمہ داری لینی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان کو باہمی طور پر طے کرنا ہے۔ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، عورتوں کو روکا نہیں گیا کسی چیز سے۔ وہ کاروبار کریں، وہ ملازمت کریں، وہ کوئی اور خدمات انجام دیں، یہ فیصلہ ان کا ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ کما کے لائے گا اور اخراجات پورے کرے گا؟ وہ ذمہ داری مرد کو دی گئی اور بالکل انصاف کے مطابق دی گئی ہے، اس لیے کہ مرد اپنی جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس کی قوت بھی زیادہ رکھتا ہے
اور اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اٹھا بھی سکتا ہے، وہ دونوں مل کے اس ذمہ داری کو تقسیم کر لیں، وہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، اس کا بھی ان کو حق ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو شرائط بھی باہمی طور پر طے کر لی جائیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ عموم یہی ہے کہ یہ ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مرد اٹھائے، اللہ نے ڈالی بھی اسی پر ہے، اور جب مرد یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی قائم ہو جاتے ہیں، وہ بیان کر دیے گئے ہیں، وہ بھی میاں اور بیوی کے رشتے میں ہیں، وہ عورت اور مرد کے رشتے میں نہیں ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب، اسلام خاندان کی بات کرتا ہے، خاندان کے اندر ظاہری بات ہے اولاد بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بالکل ناتواں ہوتے ہیں، ان کی پرورش پرداخت، ان کی ذمہ داری تربیت، یہ سب کریں گے تو پھر اس کے بعد آگے سوسائٹی بڑھے گی۔ جس وقت اسلام یہ بات کرتا ہے کہ جی خاندان کے ادارے کی بقا کا ضامن ہونا چاہیے ایک مسلمان مرد و عورت کو، تو اس کے نتیجے میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس خاندان کی حفاظت کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ ہمارے ہاں بالعموم جو بر صغیر کے اندر ایک تصور ہے وہ یہی ہے کہ جی بیوی یا عورت وہ گھر پہ بیٹھے گی، بچوں کو سنبھالے گی اور بچوں کو بڑا کرے گی، ان کی تعلیم و تربیت کرے گی، اور شوہر باہر جائے گا۔ تو نتیجے کے اعتبار سے جو چیز اسلام کو مطلوب ہے وہ اس ماڈل سے کیا حاصل نہیں ہو جاتی؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ عام طور پر یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں عورت کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، سوسائٹی کو بھی اگر وہ ملازمت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، تو اسے سہولتیں بہم پہنچانی چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی قواعد بھی بنائے جائیں تو یہ عین فطرت کا تقاضا ہوگا۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے کا حق مجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ حق ان کو حاصل ہے، یعنی میاں بیوی فیصلہ کریں گے آپس میں کہ اب بچے پیدا ہونے ہیں تو اس میں کس نے کیا ذمہ داری انجام دینی ہے، ہمیں یہ مل کر کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ یہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے، اس کے بارے میں یہ کیوں خیال کر لیا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ایک عصا سے ہانکنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ عاقل مخلوق ہے، کیا میاں بیوی نہیں جانتے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اس کی پرداخت کرنی ہے، ہمیں اس کی نشو و نما میں حصہ لینا ہے، اب ہم اس کا کوئی نظام بنائیں گے۔ ایک معاشرے میں اس کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے، دوسرے میں دوسرا ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ریاست بھی بہت سی خدمات انجام دینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی، چنانچہ بدلتے ہوئے حالات میں مختلف ماڈل اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، دین نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں خواتین بڑے پیمانے پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، عملی میدانوں میں کھڑے ہو کے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوا رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو جس طریقے کی وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایبیوسو رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مرد ان کو اس برابری کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے۔ شب و روز ہمیں مختلف جو ہے سوشل میڈیا پر بھی داستانیں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ ورک پلیس ایبیوز ہو یا مثال کے طور پہ گھروں کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا اسلام اس حوالے سے خواتین کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کوئی ایسی دینی ہدایات ہیں جو مردوں کو دی گئی ہیں کہ خواتین جب باہر نکلیں کام کریں تو ان کی کیسے عزت اکرام تحفظ کرنا ہے؟ یہ بات تو اس دنیا کے نظام میں انسانیت کی سطح پر پہلے ہی طے ہے، یہ فطرت کا حکم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں؟ ہمارے دین میں ان کی حرمت قائم کی گئی ہے، اور یہ کوئی محض عورت کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی، مرد کی بھی اسی طرح قائم ہے۔ جان، مال، آبرو کو جو حرمت حاصل ہے اس کا اظہار گھروں میں بھی ہونا چاہیے، دفتروں میں بھی ہونا چاہیے، گلی اور بازار میں بھی ہونا چاہیے۔ کوئی انسان اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو اسے یہ خیال بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت، آبرو، کسی کے مال، کسی کی جان کے بارے میں وہ کوئی اس طرح کا اقدام کرے گا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب قبائلی نظام تھا تو اور طرح کی حفاظت کے بندوبست کیے جاتے تھے، آج کی ریاست میں بھی کیے جاتے ہیں، قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کی بہت سختی کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ جدید معاشروں نے اس میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انسان کا عمل ہے، جس طرح انسان اپنے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے اسی طرح اس کو بھی بڑھانا چاہیے۔ لیکن اسلام تو یہ کرے گا کہ وہ یہ اصول بتا دے گا کہ جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے، لہٰذا عورت کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی حرمت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ جس معاملے میں بھی دیکھا جائے گا کہ کسی کو کوئی کمزوری لاحق ہے یا کسی کے خلاف کوئی اقدام ہو رہا ہے، وہ کسی معاشرے میں عورتوں کے خلاف ہو رہا ہے،
تو ہمیں اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے. بچوں کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے. یہ کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جس کو سیدنا صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ میری حکومت کا ہدف ہی یہ ہے کہ میں کمزور کو طاقتور سے اس کا حق دلوا دوں. تو کمزور کا یہ حق ہے، اگر اس کو کوئی کمزوری لاحق ہے، کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، آبرو کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں. ٹھیک. اچھا ہم سے بالعموم میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا مختصر آپ بات کیجیے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہیں محرومی پائی جاتی ہے، کوئی ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا وہ دین کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا ہے علم علماء سے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن آپ کا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں طبقے کے بارے میں کیا کہتا ہے، مثال کے طور پہ بے روزگار لوگ ہیں، غربت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو یہ مطالبہ خود اپنی ذات میں کہ دین سے کرنا، اور وہ دین قرآن مجید چونکہ ایک کانٹیکسٹ میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس کی زندگی کے جو مراحل ہیں اس میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں. تو دین سے کیا یہ مطالبہ کرنا بھی چاہیے کہ ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی اور ایک کوئی کنٹمپریری مسئلہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں جا کر قرآن مجید سے کہیں جی آپ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا نام لے کر خطاب کر کے اس کے بارے میں کوئی ہدایت دیں. یہ بات یہ ہے کہ کسی چیز کی اگر خلاف ورزی بڑے پیمانے کے اوپر ہوتی ہے دنیا میں تو اس کے بارے میں خصوصی ہدایات بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اسی مقصد کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں. یعنی جو مقصد پورے دین کا مقصد ہے، ہمارے اجتماعی اور انفرادی معاملات کا تزکیہ، ہمیں پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے بسر کرنی ہے. اس میں جس طرح میرے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی، آپ کے بارے میں کہی جائے گی، اعزہ اقربا کے بارے میں کہی جائے گی، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہی گئی، یتامہ کے بارے میں کہی گئی، یہ سب چیزیں بیواؤں کے بارے میں کہی گئی. تو کچھ حالات ہیں جن کے تحت بعض اوقات خصوصی ہدایات دی جاتی ہیں اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہیں. باقی رہی یہ بات کہ عورتوں کے بارے میں کوئی خصوصی خبرنامہ نشر کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورتیں مردوں ہی کی طرح انسان ہیں، انسان کی حیثیت سے جو حقوق ان کو حاصل ہیں ان کی پیروی کرنا، ان کو پیش نظر رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سوسائٹی میں فطرت کا حکم ہے اور اس کی پیروی کرنے میں ادنا درجے میں بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک اصولی بات کر دی گئی ہے کہ ہر ایک کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے بتائیے گا کہ کلچرل نارم اور ریلیجس نارمز ان دونوں میں کچھ جوہری فرق ہوتا ہے؟ یعنی پوری دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اس میں خواتین کے بارے میں انہوں نے ایک رول ڈیفائن کیا کہ سوسائٹی میں یہ کس طریقے سے سامنے آئیں گی، کام کریں گی، یا ان کی کیا خدمات ہوں گی. تو کوئی کمیونٹی جو کہ مذہب کو اپنائے ہوئے ہو، ان کے ہاں کوئی کلچر بنتا ہے اور اس سے کچھ نارمز جنم لیتے ہیں، وہ نارمز اور کوئی ریلیجس نارمز، ان دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے مذہب کیا ہے، مذہب کے تقاضے کیا ہیں، مذہب کس نوعیت کے آداب سکھاتا ہے، مذہب کیا چاہتا ہے، وہ قرآن مجید میں اور سنت میں بیان کر دیا گیا ہے. اس میں کسی چیز کو بھی کبھی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ہاں تو اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ دین جو کچھ ہے وہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا نام ہے. خدا کے آخری پیغمبر نے جس چیز کو دین قرار دیا ہے وہی دین ہے. اس میں نہ ایک قدم آگے رکھا جا سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے. دنیا میں جب کوئی دین آتا ہے یا کوئی ہدایت آتی ہے یا لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ انسان ہے. انسان اپنے کلچر، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیبی روایت کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سے عرف پہلے سے موجود ہوتے ہیں. ہمارے مذہب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان کو چھیڑے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی عرف پہلے سے موجود ہے، کوئی روایات موجود ہیں، کوئی تہذیب موجود ہے، اس میں کوئی چیز اگر اخلاقی حدود سے متجاوز ہو رہی ہے، یعنی ان چیزوں سے متجاوز ہو رہی ہے جو دین میں موضوع بحث ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے گی، ورنہ لوگوں کو ان کے اپنے فیصلوں پر چھوڑ دیا جائے گا. اس کے نتیجے میں بہت سی کلچرل چیزیں بھی مذہبی سی تقدیس حاصل کر لیتی ہیں. ان کا جائزہ لے کے دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں کیا چیز مذہب کا تقاضا بنتی ہے یا مذہب کے کسی اصول کو سامنے رکھ کر اختیار کی گئی ہے اور کیا چیز نہیں اختیار کی گئی. جو چیز کسی مذہبی اصول کے اطلاق کی صورت میں اختیار کی گئی ہے اس میں مذہبی اصول کیا ہے بتایا جائے گا، اس کا اطلاق کیسے وہ بنتا ہے یہ بتایا جائے گا. بحث ہو جائے گی، گفتگو ہو جائے گی، بات واضح ہو جائے گی. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، سوسائٹی کا عرف ہے، روایات ہیں، کسی معاشرے کے اقدار ہیں، وہ بھی بڑی پاکیزہ چیز ہوتی ہیں. اس لیے کہ دنیا میں ہم انہی اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی میں فرد کی حیثیت سے کہیں آسمان پر معلق نہیں ہوں. میں ایک معاشرے میں پیدا ہوتا ہوں. میرے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تعلق اس سوسائٹی کے عرف سے ہے،
روایات سے ہے، برادریوں کے عرف سے ہے، قبیلوں کے عرف سے ہے، وہ ساری چیزیں سوسائٹی کے شیرازے کو مستحکم رکھتی ہیں۔ عام طور پر اس کو لے کے چلنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی موقع پر تکلیف دہ ہو جائیں یا حدود سے تجاوز کر جائیں تو ان کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ اصلاح کرنے کا عمل تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہوتا تدریجی ہے، یعنی اس میں آپ پہلے ہی مرحلے پر کسی چیز کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے مذہب کا بھی مزاج یہ ہے کہ جو سماجی اور سیاسی معاملات ہیں ان میں وہ تدریج کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اصول دے دے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اہداف ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نسل میں حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے 10 نسلوں میں جا کے حاصل کریں۔ میں نے اس کی مثال کے طور پر بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ ہمارے دین نے یہ ہدف دیا کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر سیاسی نظام قائم ہونا چاہیے۔ امرہم شوری بینہم کا اصول دیا۔ اس اصول پر عمل کہاں ہونا ہے؟ معاشرے میں۔ پہلے مرحلے میں ظاہر ہے کہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ پھر قبائلی معاشرہ وسعت اختیار کر کے ایک بڑی سلطنت بن گیا تو اب اس کے تقاضوں کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ لوگوں کا شعور کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے؟ قابل عمل ہے؟ ناقابل عمل ہے؟ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ طے ہونی ہیں۔ تو سیاسی اور سماجی معاملات میں یا اسی طرح کے تہذیبی معاملات میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو متعین کر کے بتانا چاہیے، اور اگر کوئی اصلاح مقصود ہے تو اس کا ہدف بتا دینا چاہیے۔ اس کے بعد انسانی معاشرہ خود بخود اس جانب بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میں آپ قوانین بنا کے اصلاحات نہیں کر سکتے۔ سب نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آنر کو عورت سے متعلق کر دیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کہا یہ جاتا ہے کہ گھر کے اندر کسی خاتون سے، کسی بچی سے کوئی اس طرح کا کام ہو گیا تو یہ ہمارے حمیت کے خلاف ہے، آنر کے خلاف ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جہالت اور بربریت بھی ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ آنر کلنگ باقاعدہ کی جاتی ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ جو آنر کا تصور ہے یہ کیا دین میں کہیں زیر بحث ہے کہ عورتوں کے ساتھ متعلق ہوگا؟ کیونکہ بالعموم جب کوئی چیز گھر میں عورت سے اٹیچ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ حمیت کا موضوع بن جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان انتہائی اقدامات اٹھاتا ہے۔ نہیں، اس میں بھی دین پہ چیز موضوع نہیں بنائی گئی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت میں ہم بعض چیزوں کو ایک اضطراری علم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہماری بہت سی جبلتیں ہیں، ان کے اظہار کے طریقے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کی فطرت میں رہی ہے، اور اس کا ظہور ضروری نہیں کہ ایک ہی طریقے سے ہو، مختلف معاشروں میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو حدود سے تجاوز کوئی بھی چیز کرے گی تو مذہب اس کو روکے گا۔ چنانچہ آپ اپنی فطرت کے تقاضے سے اگر حمیت محسوس کرتے ہیں، غیرت محسوس کرتے ہیں، اپنی جگہ پر یہ چیزیں محل رکھتی ہیں۔ جیسے غصہ ہے، بظاہر لگتا ہے کہ بڑی بری چیز ہے، لیکن یہ غصہ ہے جو انسان کے اندر اس کی مدافعت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، اور بعض موقعوں پر اس مدافعت کو جنگ و جدال میں اگر تبدیل کرنا پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے بڑا خیر ہے، لیکن حدود سے تجاوز کر جائے، یعنی غصے میں آپ کسی کی آبرو پر حملہ آور ہو جائیں، کسی کی عزت پر حملہ آور ہو جائیں، یہی معاملہ غیرت کا ہے، یہی معاملہ حمیت کا ہے۔ اگر حمیت اور غیرت دائرے میں رہتی ہے تو بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر وہ کسی کی آزادی پر، کسی کے فیصلے پر، کسی کی شخصیت پر، کسی کی جان پر، کسی کے مال پر اثر انداز ہوتی ہے تو روکا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ معاشی معاملات میں انسان مختلف نوعیت کے تجربات کرتا رہا ہے، تو کیپٹلزم کے مقابلے میں سوشلزم کا جب نقطہ نظر پیش کیا گیا تو اس میں بھی یہی سوال پیدا ہوا کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے معاشی عمل کا جائزہ لے کے دیکھے کہ اس میں غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب کے ساتھ بعض اوقات بڑا ستم ہو جاتا ہے، اس میں سرمایہ بعض اوقات لوگوں کے لیے آفت بن جاتا ہے، تو کوئی حل تلاش کیا جائے۔ انسان حل تلاش کرتا رہتا ہے، اس حل کو تلاش کرنے کے فطری طریقے آپ اختیار کریں، اس پر بات ہو سکتی ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تحسین کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ آگے بڑھ کے اگر یہ کہیں گے کہ لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کر کے آپ اس مقصد کو حاصل کریں گے تو مذہب آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو جان مال آبرو کی حرمت قائم رہنی چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر یا اس کے دائرے میں یا اس کے حدود میں حمیت اور غیرت کا اظہار کریں گے تو اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کے کریں گے تو آپ ظلم کا ارتکاب کریں گے، اور اگر ظلم کا ارتکاب کریں گے
اور وہ ایک جرم بن جائے گا تو آپ کا دنیا میں بھی ہاتھ پکڑا جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی اقدام کیا تو اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ واضح ہوا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ جو بات اس پوری کی پوری بحث میں بہت اہمیت کی حامل بن جاتی ہے، اور بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ ہے یہ کہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کو گھروں کے اندر مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے۔ کیا دین اسلام اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ اس رویے کے تدارک میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہدایات ہیں کہ جو مردوں کو بتائی جائیں کہ جس کے نتیجے میں جو ایک سوشل ایبیوز کی شکل اختیار کر گئی ہے ہمارے ہاں خاندان کے اندر، عورتوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات پر بالکل ان کو گھروں سے نکالنے تک بات آ جاتی ہے اور گالم گلوچ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس مس بیہیویئر کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اس معاملے تو دیکھیے ہدایات اخلاق کی ہوں گی، یعنی گھروں کے اندر قانون نہیں جا سکتا، اس میں اخلاق کی ہدایات ہی دی جاتی ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ وہ معاشرت اختیار کرو جو بھلائی کی معاشرت ہے، وقار کی معاشرت ہے، جس میں اچھی تہذیبی اقدار کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور ہماری عمومی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانے کی ہدایت کی گئی۔ جس دین میں تزکیے کو مقصود قرار دیا گیا ہے، یعنی اخلاق کی پاکیزگی، سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، اس میں تو بات بھی اگر مجھے کرنی ہے تو قولوا للناس حسنا ہی کے اصول پر ہوگی، قول سدید ہوگا۔ بات کرنا، کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، اس میں اگر تکبر ہے، اس میں کوئی تشدد ہے، اس میں کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ ہمارے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے باہمی تعلقات کے بارے میں جو ہدایات سورہ حجرات میں دی گئی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ مجھے ایک مسلمان عورت یا مرد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ اخلاق کی ہدایات ہے۔ لوگ ان اخلاقی ہدایات کی پیروی کریں گے، اللہ کے اجر پائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ تمہارا اصلی امتحان خاندان میں ہوتا ہے، بیویوں کے معاملے میں ہوتا ہے، بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے، اور یہ فرمایا کہ آدمی اگر اچھے اخلاق کا حامل ہے تو اس کا سب سے بڑا اظہار اس کے اہل و عیال میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ سب سے پہلے انہی کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے۔ جب ہمارے ذمے کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے، وہ بچے ہوں، وہ اولاد ہو، اعزاء اقربا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ چیز ہمارے دین میں تطہیر اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور جس دین میں تطہیر اخلاق کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، یہاں تک کہ اس کے پیغمبر نے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق عالیہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قیامت میں قریب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں۔ مذہب یہی کر سکتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی معاشرے میں اگر ان اخلاقی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے، تو سوسائٹی کو آگے بڑھ کے قانون سازی کرنی چاہیے، یعنی معاشرے کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں بہت اچھے قوانین اس معاملے میں بنائے گئے ہیں، بعض جگہوں پر حدود سے تجاوز بھی کیا گیا ہے۔ ان سب کو سامنے رکھ کر اور اپنے دین کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کر کہ ہماری معاشرت معروف اور بھلائی کی معاشرت ہونی چاہیے، ہمیں بھی قاعدے قانون بنانے چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہماری مسجد، ہمارا ممبر، ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، سوسائٹی بحیثیت مجموعی ان اخلاقی اقدار کی علمبردار بنے اور ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے۔ یہ ہمارے خطبوں کا موضوع ہو، ہماری تقریروں کا موضوع ہو، ہر شخص کو متنبہ کیا جائے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ ایک بدترین انسان کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے اس برے سلوک کے نتیجے میں اس کی عبادات بھی عکارت ہو کر رہ جائیں اور اس کے اجر سے وہ محروم ہوں۔ جی ہاں، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا۔ اس ضمن میں ایک آخری سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بالعموم قصاص اور دیت کے معاملات میں جب آنر کلنگ زیر بحث آتی ہے تو ہمارا قانون بھی اس طرح سے اس کی ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہوتا۔ جو قانونی پروسیس ہے، جو وکلاء ہیں، جو جج ہیں، اس طرح کے معاملات میں بالکل اس بنیاد پر فیصلہ نہیں دیتے کہ یہ قتل ہے، بلکہ اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غیرت میں آ کے، یہ حمیت میں آ کے، یا بالکل ہوش و حواس کھو کے کسی نے کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے اور سوسائٹی کو تیار کرنا چاہیے ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اگر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو بغیر کسی تعصب کے وہ محروم فریق کے ساتھ کھڑی ہو؟ یہ اصول کے
اگر کوئی قتل ہوا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو اس میں حالات دیکھے جائیں. اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن حالات کو حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. یعنی کس موقع پر کیا چیز ہو رہی ہے. اگر یہ معلوم ہے کہ یہ جہالت کی صورت اختیار کر چکی ہے، لوگ اس میں حدود سے تجاوز ہی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی جان مال خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس معاملے میں سخت رویے اختیار کرنے چاہیے، رعایت دینے سے انکار کر دینا چاہیے. احوال کی رعایت ہمیشہ احوال کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سوسائٹی آج کی لے لی جائے اور احوال آج سے 10 صدی پہلے کے لے لیے جائیں. دیکھا جائے گا کسی معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، ان کو روکنا ہے یا ان کا الاؤنس دینا ہے. تو اگر تو معلوم ہو کہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی بہت راستے پر ہے اور عام حالات میں لوگ بہت صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ کسی آدمی کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے فی الواقع وہ اشتعال میں آ گیا، تو اس کی اس کو رعایت بھی دے سکتی ہے عدالت. لیکن ہمارے معاشرے میں جب یہ چیزیں قدر بن گئی ہیں اور لوگوں کو جہالت کی تربیت دی جاتی ہے تو اس میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. آپ سخت سے سخت معاملہ کر سکتے ہیں، نہ دیت کے معاملے میں نہ قصاص کے معاملے میں. جو کچھ اللہ کا منشا ہے اور قصاص فرض کیا گیا ہے یعنی وہ لازم ہے، تو اسی کی طرف بڑھنا چاہیے. اور حالات کی اگر کوئی رعایت دینی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ ایک جگہ وہ رعایت دیتے ہوئے آپ کسی دوسرے کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہ ڈالتے ہیں. اصول سوال پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں. 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. کچھ اطلاقی سوالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا نقطہ اس میں بھی سامنے آئے. ٹو دا پوائنٹ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، قانونی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو اپنے اولیاء کو ساتھ لے کر، اپنے اعزاء کو ساتھ لے کر، بلکہ عورت کا کیا معاملہ، مردوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. یعنی ماں باپ نے بچوں کو پیدا کیا ہے یا اگر کوئی سرپرست ہیں یا اعزاء ہیں یا بڑے ہیں تو یہ بیاہ یا نکاح کیا ہے، یہ ایک معاشرتی عمل ہے. اس میں خاندان نے خاندان کا حصہ بننا ہے. پوری کوشش یہی کرنی چاہیے. اور اگر کسی موقع پر لوگ ان حدود کی خلاف ورزی کریں، اولیاء کو نظر انداز کر دیں، ماں باپ کو نظر انداز کر دیں، تو عدالت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ پوچھے کہ ایسا کیوں کیا گیا. یہ کوئی قانونی چیز نہیں ہے، آداب کی چیزیں آدابی کی چیزیں ہوتی ہیں. اگلے سوال کا ہم سب یہ ہے کہ کیا خواتین بچیاں اپنی مرضی سے اپنے کسی کیریئر کا انتخاب کر سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر خاندان ان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا تو کیا وہ مجبور ہیں یا ان کو اختیار ہے اس بارے میں؟ نہیں، کسی کو حق نہیں ہے. تعلیم کا فیصلہ کریں، اس میں مشورہ دیا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے. جب تک بچے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کے فیصلے والدین کرتے ہیں یا سرپرست کرتے ہیں. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچنا شروع ہو جائیں تو وہ فیصلے خود کریں گے. ان کے فیصلوں میں ان کی رہنمائی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو جو ضروری سہولتیں ہیں وہ ہم پہنچانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. باقی ان پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ہمارے بچے بھی آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. ان کو توجہ دلانا، ان کے سامنے اپنے تجربات رکھنا، ان کو آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کرنا، اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک. پوچھا گیا ہم صاحب کہ ورک پلیس کے اوپر خواتین کے لیے کسی خاص ڈریس کوڈ کی پابندی کوئی اسلامی معاشرے میں اگر کوئی ادارہ موجود ہے وہ عائد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے اس طریقے کا لباس پہننا ہے یا اسکارف پہننا ہے یا ایسی جامہ زیبی ہونی چاہیے؟ معاشرے میں کس طرح سے جانا چاہیے اس کے آداب حدود خود قرآن نے بیان کر دیے ہیں، انہی کی تلقین کرنی چاہیے. یہ شخصی معاملہ ہے، اس میں قانون سازی نہیں کی جا سکتی. تلقین کرنی چاہیے. وہ تلقین قرآن نے کر دی، پڑھ کے سنائیں گے، وہ مسجدوں میں بھی ہوگی، وہ علماء بھی بیان کریں گے، وہ دانشور بھی بیان کریں گے. یعنی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کیا چاہا ہے، ہمارے لباس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، وہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان ہوئی ہیں اور اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ اس میں ادنا درجے میں بھی انسانی آزادیوں میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا. ان چیزوں کو بیان کرنا، ان کی تلقین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے آگے بڑھ کر کوئی یونیفارم مقرر کر دینا یا کسی چیز کو نافذ کرنا، یہ شخصی معاملات میں مداخلت ہے. اور شخصی معاملات میں مداخلت کا حق معاشرے کو، قانون کو، ریاست کو نہیں دیا گیا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کو مداخلت کا حق لینا ہے تو اسے سند پیش کرنی پڑے گی. یا وہ علم و عقل کی سند ہوگی اور اس کا ناگزیر تقاضا ہوگا اور اس پہ استدلال کیا جائے گا، اور یا وہ اللہ کا حکم ہوگا. یعنی اس کے بغیر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرے. اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے. اجتماعی احکام جو دیے گئے ہیں وہ ظاہر دیے ہی اجتماع کو گئے ہیں،
ان پر اجتماع عمل کرے گا، اس میں فرد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں چیزوں کو بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ انہی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں، ایران میں، افغانستان میں جو مذہبی حکومتیں قائم ہوئیں، انہوں نے مسائل پیدا کیے، مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ شخصی معاملات کے معاملے میں تلقین اور نصیحت سے آگے ایک قدم بھی کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ بات کہ کوئی ادارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی تعلیمی ادارہ ہے یا جس طرح کے کوئی دفتر بنایا ہے، وہ اپنے اپنے آداب کے لحاظ سے کوئی یونیفارم مقرر کرنا چاہے کر لیتے ہیں۔ وہ تو انسان کے لیے گویا فیصلے کا موقع ہوتا ہے کہ مجھے اگر یہ ادارہ پسند ہے تو میں اس کے حدود و قیود کی بھی پیروی کروں گا، نہیں پسند ہے تو میں معذرت کر دوں گا۔ معاشرے میں جب آپ کوئی چیز لاتے ہیں تو وہ اصل میں انسان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں کسی کو بھی مداخلت کا حق نہیں۔ متواضع ہوگا ہم سب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام کی نظر میں کیا عورتیں اور مرد انٹلیکچولی سپیریئر اور ڈس سپیریئر ہیں؟ یعنی مردوں کو کوئی فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے یہ برتری حاصل ہے کہ اپنی صنف، اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ زیادہ سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، اور دوسری جو ہے وہ کم سوچنے سمجھنے والی ہے، جذباتی ہے؟ اس میں کوئی فرق کیا گیا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذہانت ایک اور چیز ہے اور انسان کی نفسیات کے تقاضے بالکل الگ ہیں۔ تو نفسیات کے تقاضوں میں عورتوں اور مردوں میں بھی فرق ہے، مردوں اور مردوں میں بھی فرق ہوتے ہیں، عورتوں اور عورتوں میں بھی فرق ہوتے ہیں۔ ان کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو رعایت بھی دینی چاہیے۔ یہ مطالعات سماجی مطالعات ہیں، کیے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، مردوں کو دیکھا جاتا ہے، کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کون سی ذمہ داریاں وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، کون سی عورتیں انجام دے سکتی ہیں۔ اس میں جو سروے کیے جاتے ہیں، جو آراء قائم کی جاتی ہیں، وہ بعض اوقات تبدیل بھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں معاشرتی حالات، ان کے تغیرات بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے مذہب اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور ان کو سامنے رکھ کر یہ معاملات کریں۔ صرف میاں بیوی کے رشتے میں چونکہ وہ ادارہ اللہ کا قائم کردہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس میں کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی، کمانے سے روکا نہیں گیا، اسے ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اور وہ بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ انسانی فطرت کا مطالعہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک، سوال ہم سب آپ کی خدمت میں اگلا یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنی مرضی سے سفر کر سکتی ہیں، ہجرت کر سکتی ہیں اور کسی بیرون ملک مقیم رہ کر اکیلے اپنی زندگی کے فیصلے طے کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتوں کو جو ہدایت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ان کی حفاظت کے پیش نظر کی کہ تم کو اگر اکیلے سفر کرنا ہے یا اس طریقے سے سفر کرنا ہے کہ جہاں تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو تو اپنے کسی محرم عزیز کو ساتھ لے لو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی نصیحت ہے، اس کا بھی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفر تبدیل ہو گئے، ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ عورتیں بھی پہنچ جائیں گی، بچے بھی پہنچ جائیں گے، بچوں تک کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ میری ددیال سے میری ننیہال کا فاصلہ 24-25 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی عورت کو اکیلا بھیج دینا ناممکن تھا۔ اس کا کوئی تعلق کسی کی غیرت سے نہیں تھا، حالات ایسے تھے کہ اس میں آپ سفر کیسے کریں گے، پیدل جا رہے ہیں، گھوڑے پر جا رہے ہیں، وہاں کن حالات سے سابقہ پیش آ جائے گا۔ تو اس کا تعلق بھی سوسائٹی کے احوال اور حالات سے ہوتا ہے، اس میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے اہتمام کی تو کریں، اگر اطمینان ہے تو جائیں، پڑھیں لکھیں، جو انہوں نے اقدامات کرنے ہیں کریں۔ اس میں کوئی پابندی دین کی طرف سے نہیں لگائی گئی۔ سب چیزیں معاشرت کے لحاظ سے، لوگوں کی نفسیات کے لحاظ سے دیکھنی بھی چاہیے اور ان کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سے خواتین کے حوالے سے جو بالعموم غلط فہمیاں لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا ہوتی ہیں، آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا۔ آخری سوال میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کا تجزیاتی سا جواب دیجیے گا۔ ہمارے ہاں تحفظ حقوق نسواں کی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، موومنٹس ہیں، ان کو بنا کے ریلیاں بھی کرتی ہیں، لٹریچر بھی چھاپتی ہیں، اویئرنیس کی کمپینز بھی کرتی ہیں، لیکن عملاً سوسائٹی کے اندر خواتین کے ساتھ سچی بات یہ ہے، بالخصوص ہندوستان پاکستان میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی، بلکہ رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ گھروں کی داستانیں ہمیں خواتین سناتی ہیں، ورک پلیس ایبیوز کی داستانیں سناتی ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ خواتین کے حقوق کا اگر صحیح تحفظ کرنا ہے، ان کو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، تو آپ کی نظر میں لاہ عمل کیا ہے؟ تنظیمیں بنا کے تحفظ حقوق نسواں کے کام کیا جائے یا محض لٹریچر چھاپ کے، ریلیاں نکال کے؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا اور پھر دہرا دیتا ہوں کہ سماجی اور سیاسی اور معاشی حالات میں کوئی تبدیلی بھی یک بیک نہیں آتی۔
اس کے لیے کوئی سوئچ آن سوئچ آف کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے, پھر دیکھنا چاہیے کہ خرابی کا باعث کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. وہ کسی سوسائٹی میں 2 عوامل ہو سکتے ہیں, کسی میں 4 ہو سکتے ہیں. یہ عوامل بعض وقت مذہبی ہوتے ہیں, یعنی مذہبی سے مراد یہ نہیں کہ مذہب کو مسئلہ پیدا کر دیتا ہے, مذہبی فکر, مذہبی لوگ, مذہبی رویے, یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. اسی طرح سماجی حالات ہیں, اسی طرح معاشی حالات ہیں. اسی طریقے سے آپ نے کاروبار یا ملازمت کرنے کے لیے قواعد ضوابط بنائے ہیں, ادارے بنائے ہیں, وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, فاصلوں کی نوعیت کیا ہے, آنے جانے کے کیا اسباب پیدا کیے گئے ہیں, آپ کے ہاں ٹرانسپورٹ کے کیا ذرائع ہیں. یعنی دسیوں چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا, اس کے لیے لٹریچر بھی چھاپا جاتا ہے, اس کے لیے تقریریں بھی کی جاتی ہیں, اس کے لیے کوئی انجمن بھی بنا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ تعلیم کے نصاب میں بھی بعض چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ذہن کو تیار کرنا, آپ کی مسجد یہ کام کرتی ہے, آپ کے دانشور یہ کام کرتے ہیں, صحافی یہ کام کرتے ہیں. قانون کی سطح پر دیکھنا کہ کہاں کہاں قانونی تحفظ ہو سکتا ہے, تو آپ کی پارلیمنٹ کو وہ کام کرنے چاہیے. اسی طریقے سے آپ معاشرت کی سطح پر دیکھیں کہ وہ کیا عوامل ہیں جو خرابی کا باعث بنتے ہیں. رستوں کا کیا حال ہے, پولیس کہاں کہاں کھڑی ہو سکتی ہے, کہاں مدد فراہم کی جا سکتی ہے, مدد کے کیا ذرائع پیدا کیے جا سکتے ہیں. اس میں جو خاص طور پر ہمارے ہاں جدید معاشرے ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم بہتر کی ہے, ان کے احوال کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ اصل میں ایک ہمہ پہلو جنگ ہوتی ہے, اور بعض اوقات اس کے نتائج جلد نکلتے ہیں, اور بعض اوقات اس میں برسوں بلکہ نسلوں میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے. جدوجہد کرنی چاہیے, اور جدوجہد کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. نتائج کب نکلیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ بات کہ آپ یک بیک آئیں گے اور کوئی ایک بات کریں گے تو دنیا تبدیل ہو جائے گی, وہ نہ سیاست میں ہوتی ہے, نہ سماج میں ہوتی ہے, نہ معیشت میں ہوتی ہے. تو نقطہ نظر واضح ہوا. تحفظ حقوق نسواں کے حوالے سے ہمارے یہاں جو بالعموم تحریکیں اٹھتی ہیں, اور اسی ضمن میں جو ایک تفصیلی سوال نامہ ہمیں موصول ہوا, امام صاحب کی خدمت میں ہم نے رکھا اور جانا کہ ان تمام چیزوں پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے. سلسلہ گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.